السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹ کارڈ، میں ہوں مبشر ہاشمی۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری یا فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کے پاس 3 چوائسز ہیں۔ پہلی چوائس، سہولت کاری کرنے والا خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے۔ دوسری چوائس، دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست کی طرف سے ایکشن کے لیے تیار رہے۔ لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے کا حل آپریشن میں نہیں۔ اسی بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا ہے، پہلے وہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد سوالات پینل کے سامنے رکھیں گے۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی۔ صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ اپیزمنٹ آف ٹیررسٹ اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز از نیور اینڈ ناٹ اے پالیسی۔ پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی، اور ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa۔ ہم یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول، کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا کے پی کے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی کردار ادا کریں گے؟ پینل میں آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب، سید محمد علی صاحب، اعزاز سید صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ۔ آغاز کریں گے سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی صاحب سے۔ سید محمد علی صاحب، یہی سوال کہ کیا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو مختصراً جواب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، اور ابھی جو آثار نظر آ رہے ہیں، جو تیور نظر آ رہے ہیں، اس میں بھی ایک ریلیکٹنس تو کافی واضح ہے۔ لیکن آج کی جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، وہ 3 اعتبار سے میں سمجھتا ہوں غیر معمولی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے کور کمانڈر کانفرنس کا بھی اجلاس ہوا، جس میں بڑا سخت قسم کا ایک موقف فوج کی قیادت کی جانب سے سامنے آیا۔ پھر وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے بھی کہا کہ آگ اور پانی کا کھیل نہیں چل سکتا۔ اور آج کی جو پریس کانفرنس میں منفرد بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ پریس کانفرنس جی ایچ کیو میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ پشاور میں ہوئی تھی، اور پشاور کے صحافیوں کے سامنے انہوں نے جا کے تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی۔ تقریباً 2 گھنٹے پر محیط یہ پریس کانفرنس تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3-4 چیزیں انہوں نے واضح کی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جو ریاست ہے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب جس طرح انہوں نے کہا بھی کہ اسٹیٹس کو جو ہے اب وہ نہیں چلے گا۔ اور دوسری بات پہلے بھی انہوں نے کہی تھی، لیکن اس دفعہ زیادہ زور سے انہوں نے اس بات کو ایمفیسائز کیا کہ جناب جو بیڈ گورننس ہے اس کو کمپنسیٹ نہیں کرتی ہے ہمارے فوجی جوانوں اور افسروں کی
قربانیاں اور شہادتیں. تو مطلب اس کا یہی ہے کہ بنیادی طور پہ جو 5 چیلنجز ہیں دہشت گردی سے فیصلہ کن انداز میں نمٹنے میں، اس میں صرف ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے، جو امپورٹنٹ ہے، جو مٹیریل سپورٹ آتی ہے ہتھیاروں کی شکل میں یا افغان دہشت گردوں کے سرحد پار آنے سے، وہ ایک پہلو ہے جو امپورٹنٹ پہلو ہے اور بھارتی سپورٹ اس کے حوالے سے. لیکن 4 پہلو زیادہ تر مجھے یوں لگا کہ 2 گھنٹے میں ان کا جو محور اور فوکس تھا وہ ان معاملات پہ تھا جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے داخلی ایسے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے ان سے دیرپا اور فیصلہ کن انداز میں نپٹا فوجی ایکشنز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور قربانیوں کے باوجود نہیں وہ نتائج حاصل ہو رہے. اور وہ 4 ڈومینز میں ہیں. ایک پولیٹیکل ڈومین کا انہوں نے موقف دیا کہ جناب جو سیاسی ہمدردی یا سپورٹ حاصل ہے یا سمپتھی حاصل ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی حکومت کی جانب سے، خصوصاً کے پی کے میں جس میں 70% سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. دوسری ڈومین جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہے ان کو، جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ کرمنلز کے ساتھ جو نیکسس ہے، کہ جو سمگلنگ کا اور بلیک مارکیٹنگ کا جو معاملہ ہے اور دیگر معاملات ہیں، وہی کرمنل جو سپلائی چین ہے وہی ٹیرر فائنینسنگ کا بھی موجب بنتی ہے. اور تیسرا پہلو جو تھا وہ لیگل ایسپیکٹ پہ بھی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں اس دفعہ تھوڑا سا سخت موقف دیا، کچھ ثبوت پیش کیے کہ کتنے ہزار جو مقدمات ہیں ٹیررزم کے واقعات کے حوالے سے وہ ابھی تک زیر التواء ہیں، کیونکہ یقینی طور پہ اگر عدالتی کارروائی بر وقت انداز میں ہوتی ہے اور قرار واقعی سزا دہشت گردوں کو ملتی ہے تو قانون کی عملداری بھی قائم رہے گی اور لوگوں پہ اس کا ایک اعتماد بھی رہے گا اور فوجی قربانیوں اور ایکشن کی شاید ضرورت بھی کم پڑے. اور چوتھا پہلو جو تھا وہ اوبیسلی میڈیا یا انفارمیشن ڈومین میں ہے کہ ایک رائے بھی ایسی بنائی جا رہی ہے کہ جس میں فوج کی جو نیت ہے، مقاصد ہیں، ایجنڈا ہے، اس کے حوالے سے سوال اٹھائے جائیں. تو یہ چاروں چیزوں پہ مجھے لگا کہ کافی انہوں نے فرسٹریشن کا بھی اظہار کیا. اور لیکن یہ لگتا ہے کہ وہ آرمی چیف کی جو سوچ اور مزاج ہے اس کی وہ ترجمانی کی انہوں نے 2 گھنٹے محیط پریس کانفرنس میں پشاور کے اندر کھڑے ہو کے ان تمام صحافیوں کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی. اور خصوصاً انہوں نے بارہا ریفرنس دیا کہ کوئی ایک فرد جو ہے وہ ریاست یا قومی سلامتی سے بالاتر نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے مبصرین سمجھ رہے ہیں کہ کس کی جانب یہ اشارہ ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ بدستور جو ہے جو ریاستی پالیسی سے تعاون بھی نہیں کر رہا، اور بالکل واضح جس طرح آپ نے بھی ابتدائی کلمات میں کہا اسی ایک شخص کو یہ 3 میسیجز تھے کہ جناب یا تو آپ ہمارے ساتھ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں یا پھر جن لوگوں کے ساتھ آپ ہمدردی رکھتے ہیں ہمارے حوالے کر دیں، نہیں تو پھر ہم آپ کو بھی سہولت کار ہی سمجھیں گے. صحیح. بے نظیر، ایک تو جو سید محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں اور جو بنیادی سوال اور جو یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے، کیا کے پی کے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی کردار ادا کریں گے؟ مبشر، میرا انالیسز آج کم ہے، سوالات ہیں کچھ جو میں اس پروگرام کے ذریعے رکھنا چاہوں گی. سوالات کچھ ایسے ہیں کہ آج کہا گیا کہ بیانیہ ایک ہونا چاہیے آپریشن کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، عوام میں، سیاسی جماعتوں میں. دیکھیں، بیانیہ تو بن جاتا ہے لیکن اور بننا نہیں چاہیے، لیکن اس پہ عمل درآمد کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. میری رائے میں بہتر یہ ہو کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں، ایک کنسنسس بنائیں تاکہ سب اس کی اونرشپ لیں اس بیانیہ کی کہ یہ ہے ہماری رائے ہے، ہمیں کوئی کہہ نہیں رہا ہم اس آپریشن کے حق میں ہیں یا ہماری رائے میں یہ پالیسیاں ہونی چاہیے دہشت گردی کے حوالے سے. دوسری بات جو کی گئی آج وہ تھی کنوکشن کے بارے میں، جیسے یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جسٹس سسٹم میں کیا ایشوز ہیں، اور کہا گیا کہ کنوکشن ریٹ خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ بہت کم ہے. اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا عدالتوں میں ریاست نے ٹھوس ثبوت رکھے؟ پھر یہ جو بات کی گئی پولیٹیکل
کرمنل ٹیرر نیکسس کی مبشر مجھے نہیں پتا کیا ہمارے پاس واقعی میں ثبوت ہے، اور اگر ہے تو اس کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ بالکل فرنٹ لائن پہ ہیں۔ لیکن شاید تھوڑا سا وقت ہے کہ ضرورت ہے کہ ریاست سوچے کہ ہماری پالیسیاں جو ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں، کیا ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ میں کہوں گی کہ جو سیاسی جماعت اس آپریشن کے خلاف ہے، جو لوگ ہیں خیبر پختونخوا میں جو اس آپریشن کے حق میں نہیں ہیں، ان کو آپ ان کانفیڈنس لیں، ان کے ساتھ ایک کنسنسس بنائیں، پھر آگے لے کے اس ایشو کو چلیں۔ دیکھیں آپ دہشت گردوں سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتے، آپ نہ کریں، لیکن سیاسی جماعتوں سے تو بات کریں، سیاست دانوں سے تو بات کریں۔ میرے خیال سے میں آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ تھوڑا سا انفیئر ہے یہ کہنا، ٹھیک ہے وہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب اس وقت ملک کے، جب دہشت گردوں کے حوالے سے پالیسی بنائی گئی تھی کہ ان سے بات چیت کی جائے گی، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیکیورٹی اور ڈیفینس ریلیٹڈ پالیسیز ہوتی ہیں وہ کہیں اور بنتی ہیں، وہ آؤٹ سورس ہوتی ہیں۔ بالکل عمران خان صاحب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، وہ ملک کے وزیر اعظم تھے، لیکن کچھ ذمہ داری دوسروں کی بھی بنتی ہے۔ بھٹی صاحب یہ بھی انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے کا حل آپریشن میں نہیں ہے۔ وہی سوال کہ کیا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی کردار ادا کریں گے؟ جی بڑا اہم سوال ہے جناب اسپیکر، اور جیسا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 3 آپشنز رکھے، بڑا ضروری ہے کہ ان کو پھر دہرایا جائے۔ پہلا آپشن یعنی جو شخص یا گروہ کسی مجبوری یا فائدے کی صورت میں یا مجبوری یا فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کے پاس 3 آپشن ہیں۔ پہلا، سہولت کاری کرنے والا خارجیوں کو ریاست کے حوالے کرے۔ دوسرا آپشن، دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ تیسرا آپشن، اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو خارجیوں کی سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست کی طرف سے ایکشن کے لیے تیار رہے۔ اب اس میں کون سا ایسا آپشن ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہے؟ سہولت کاری کرنے والا خارجیوں کو ریاست کے حوالے کرے، کیا خارجی، کیا دہشت گرد کسی ایک کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یا کسی ایک گروہ، پارٹی یا فرد کے دل میں ابھی بھی ان کی محبت ہے یا ہمدردی ہے؟ اور دوسرا کہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرے، اور یا پھر تیار رہے کہ اگر آپ سہولت کار ہیں۔ بالکل درست بات ہے جناب اسپیکر، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ہمیں دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف آل آؤٹ جانا ہوگا، ہمیں ان کی جڑیں کاٹنا ہوں گی۔ ایک بے رحم آپریشن کی ضرورت ہے، ایک بے رحم آپریشن تب تک جب تک آخری دہشت گرد اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتا۔ ہمیں آج مل کر ایک ہو کر اپنی فورسز، اپنی فوج اور اپنے لا اینڈ آرڈر کے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں آج مل کر ایک ہو کر اپنی فوج اور اپنے اداروں کے ساتھ دہشت گردی سے لڑنا ہوگا۔ یہ پاکستان کی جنگ ہے جناب اسپیکر، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، اور یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی جنگ ہے۔ یہ جنگ ہمیں پارٹی سے، سیاست سے بالا تر ہو کر لڑنا ہوگی۔ جناب اسپیکر، وہ راحت اندوری صاحب کا شعر ہے اعزاز کے نام کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ کیا خارجی، کیا دہشت گرد ڈی آئی خان میں علی امین گنڈا پور ان سے تنگ نہیں تھے؟ کیا اے این پی نے قربانیاں نہیں دیں؟ کیا پیپلز پارٹی والوں نے ادھر وہاں قربانیاں نہیں دیں؟ کیا مسلم لیگ نون والوں نے وہاں قربانیاں نہیں دیں؟ کیا وہاں عام لوگوں نے وہاں قربانیاں نہیں دیں؟ کیا وہاں ہماری پولیس نے، ایف سی نے قربانیاں نہیں دیں؟ کیا ہمارے فوج کے وہ جوان جو فلمی ہیرو سے زیادہ خوبصورت ہیں اور زیادہ ہینڈسم ہیں، وہ ایک ایک کر کے نہیں جا رہے؟ مجھے ابھی وہ بریگیڈیئر صاحب نہیں بھولتے جن کا ایک بیٹا تھا، کپتان تھا، اور 4 دن بعد اس کی شادی ہونی تھی، اور وہ دہشت گردی کی نظر ہو گیا، اس وطن پر قربان ہو گیا۔ میجر عدنان ہمارے سامنے ہے۔ کیا ابھی ہمیں اور بھی کچھ سوچنا ہے اس پر؟ کیا ہمیں ابھی اور بھی اس پر کوئی کنفیوژن پھیلانی ہے؟ کیا ہمیں اور بھی کوئی ثبوت چاہیے کہ یہ خارجی، یہ دہشت گرد ہمارے اور ہمارے وجود کے دشمن ہیں؟ جناب اسپیکر، بلوچستان بارود کے ڈھیر پر ہے،
खैबर पख्तूनख्वा बारूद के ढेर पर है और इस बारूद को फटने से पहले हमें नाकारा बनाना होगा। आज हमारे दुश्मन, खा वो भारत हो, खा वो इसराइल हो, खा वो मुल्क हों जो इन दोनों मुल्कों की सहूलतकारी कर रहे हैं, वो सब इकट्ठे हैं और वो सारे ग्रुप जो इनके आगे प्रॉक्सीज हैं वो भी इकट्ठे हैं, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हैं। लिहाजा हमें कम अज़ कम दहशतगर्दी के मामले पर सख्त सब इख्तलाफात भुलाकर एक होना होगा। जनाब स्पीकर, वो नेशनल एक्शन प्लान जिस पर हम सब मुत्तफिक थे, वो सानिया APS जिस पर हम सब मुत्तहिद थे, वो आज हम क्यों उन सारी चीज़ों को भूल गए? आज हम क्यों मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं हैं? आपने कहा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ खड़ा होना चाहिए, अपनी फोर्सेस के, अपनी फ़ौज के, अपने लॉ एंड ऑर्डर इदारों के? बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। इसके लिए हुकूमत को दिल बड़ा करना होगा, रियासत को दिल बड़ा करना होगा, क्योंकि ये सियासत नहीं है, ये PTI का मसला नहीं है। इस खैबर पख्तूनख्वा में PTI को मैंडेट मिला है, लिहाजा PTI को एक हकीकत जानकर, सारे इख्तलाफात एक तरफ रख कर PTI को और उनको साथ बिठाना चाहिए। रियासत और हुकूमत PTI के साथ बैठे, खैबर पख्तूनख्वा में कोई मिस एडवेंचर करने की बजाय, खैबर पख्तूनख्वा में PTI के वज़ीर आला की बजाय PTI के साथ बैठा जाए। वो PTI वाले भी मुहिब्बे वतन हैं, नाराज़गियाँ हैं, ज़्यादतियाँ हैं, गलत फहमियाँ हैं, डायलॉग की ज़रूरत है। कम अज़ कम उन चीज़ों पर तो डायलॉग की ज़रूरत है जिन चीज़ों जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। अगर डायलॉग के बाद, अगर एक सीरियस एफर्ट करने के बाद, अगर एक पुरखलूस एफर्ट करने के बाद भी कोई एक साथ नहीं मिलता तो फिर गिला कोई नहीं रहता। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ मिलाना होगा। आज भी मुल्क की सबसे बड़ी वो सियासी जमात है और खैबर पख्तूनख्वा से सबसे बड़ी इफेक्टिव भी है, क्योंकि वहाँ उसकी हुकूमत है। और लिहाजा जनाब स्पीकर, PTI को साथ बिठाया जाए, सब साथ बैठें इस मसले पर, दहशतगर्दों के मसले पर, दहशतगर्दी के मसले पर, खारजियों के मसले पर, और सब मिलकर मुत्तहद होकर एक होकर आगे बढ़ें। यकीन करें, अगर ये हमने कर लिया तो समझें पहला मरहला हमने जंग का जीत लिया। लेकिन ये वक्त है खड़ा होने का पाकिस्तान के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। असल में मुबशर, जब हम टेररिज्म की बात करते हैं तो हम सिर्फ उसे एक लेंस से देख रहे हैं और वो पॉलिटिकल लेंस है, और पॉलिटिकल लेंस में भी फर्दर डिटेल में जाके हम सिर्फ एक पार्टी की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि उस सूबे में एक पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। मेरे ख्याल में जो टेररिज्म का फिनोमेना है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, दोनों डिफरेंट भी हैं और उनमें कुछ कॉमनैलिटीज़ भी हैं। ये एक ब्रॉडर फिनोमेना है। इसका ताल्लुक आपकी फॉरेन पॉलिसी से भी है, उसका ताल्लुक आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी से भी है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को या टेररिज्म को डील करने के लिए जो इदारे हैं उनसे भी है, और साथ ही साथ तीसरे नंबर पे इसका ताल्लुक पॉलिटिकल अम्ब्रेला से भी है। जब स्वात में दहशतगर्दों ने स्वात के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था तो यही हमारी फोर्सेस थी, यही हमारी पुलिस थी, यही हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, मिलिट्री थी, जिन्होंने स्वात का जो कब्ज़ा था वो इन्हीं मिलिटेंट से छुड़वाया था। लेकिन उस वक्त में और इस वक्त में बड़ा एक बुनियादी फ़र्क है। वो बुनियादी फ़र्क ये है कि एट दैट टाइम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी पुलिस को एक अम्ब्रेला दी थी। एट दैट टाइम बड़े अच्छे ऑफिसर्स थे जिन्होंने स्वात में सर्व किया था। पुलिस के बड़े ज़बरदस्त अफसर थे जिनके ऊपर हमले हुए थे। मजरुल्लाह काका खेल एक पुलिस के अफसर थे जो DPO थे स्वात के, उनके ऊपर अटैक हुआ था। खुशहाल खान जो कि आजकल चीफ सेक्रेटरी हैं आज़ाद कश्मीर के, उनके ऊपर अटैक हुआ था। और इसी तरह फ़ौज हमारी के और पुलिस के और इंटेलिजेंस के अफसर्स थे जिनके ऊपर अटैक हुए थे। लेकिन मामला क्या था कि पूरी पॉलिटिकल जो कम्युनिटी थी वो सारी यकसां थी, एक पेज के ऊपर थी, उसने अम्ब्रेला दिया था। यहाँ पर दो चीज़ों में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है। एक तो ये नज़र आ रहा है कि देखिए एक पैटर्न बन गया। पैटर्न क्या है कि बाहर से जब भी कोई अटैक होता है या जब भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक होता है तो हम उसका जवाब देते हैं, सरहद पार के ऊपर कार्रवाई होती है, सरहद पार जाते हैं, वहाँ पर कार्रवाई करते हैं। कुछ अर्सा पहले भी हुआ,
پھر ہم سرحد پار گئے, وہاں پر کارروائی کی اور اس کو جواب دیا, پھر کچھ عرصہ بعد یہ ہو جاتا ہے, تو ایک پیٹرن بن گیا. اب اس میں جو ڈپلومیسی ہے وہ مسنگ لنک نظر آ رہی ہے. ہمارے ایک بڑی ذمہ دار افسر جن کا پورا ایکسپیرینس ہے, امبیسڈر محمد صادق, وہ افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں, افغانستان کے لیے پاکستان کے اسپیشل انوائے ہیں. آپ دیکھیے جب وہ تعینات ہوئے اور جس دن وہ کابل میں موجود تھے وہاں پر سٹرائکس ہو گئیں, جو کہ ایک اچھا میسج ان مینی ویز نہیں تھا. ڈپلومیسی کو ڈپلومیسی کے طریقے سے حل کیجئے, جو فورن ایشوز ہیں ان کو فورن پالیسی کے ذریعے حل کیجئے. ایک تو یہ ہو گیا کہ ہمیں ڈپلومیسی کو اور ہمارے جو ڈپلومیٹس وہاں پر تعینات ہیں اور جو یہاں پر موجود ہیں امبیسڈر صادق اور ہماری وزارت خارجہ کی ٹیم, ان کو پورا آپ کو فری ہینڈ دینا پڑے گا. ون جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ لوکل لیول کے اوپر ہم یہ ابھی کہہ رہے ہیں, ابھی جو نیا بیانیہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم سہولت کاروں کو بھی کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوگا. وزیر دفاع صاحب نے بھی کل, خواجہ آصف صاحب نے بھی تقریر کی, پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک تقریر کی, اور ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے. دیکھیے الٹیمیٹلی جو ملیٹنٹس ہیں آپ کی عوام کے اندر چھپتے ہیں. اس کے لیے ہمارے انٹیلیجنس کے جو آپریشنز ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, ان کو زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. کیونکہ اگر آپ کولیٹرل ڈیمیج کریں گے تو لوگ ریاست کے خلاف ہوں گے, لوگ پھر ہمارے اداروں کے خلاف ہوں گے. تو یہ دوسرا مسنگ لنک ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. اور تیسری اور آخری بات کہ پولیٹیکل امبریلا, پولیٹیکل امبریلا نہیں ہے. پولیٹیکل امبریلا اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کا ایک کانسٹنٹلی ایک نیریٹو رہا ہے, اور یہ نیریٹو ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے ساتھ بالکل ہم آہنگ رہا ہے کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر طالبان کو یہاں پر لایا بھی گیا, اور طالبان کو نہ صرف لایا گیا بلکہ اس دور میں جو بات چیت کے لیے یہاں سے بہت سارے سیکیورٹی آفیشلز یہاں سے گئے تھے, اس میں ایک سابق ISI چیف بھی تھے. لیکن بعد میں نتیجہ کیا نکلا وہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ دیکھیے 2021 میں 312 اٹیک ہوئے, 2022 میں 400 اٹیک ہوئے, 2023 میں 472 ہو گئے, اور 2024 میں جو 472 سے نکل کر 700 کا فگر ہم نے کراس کر لیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل جو ہے امریکہ کا, جو بہت بڑا ٹیررزم کا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے. بڑے ایک براڈر لیول کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, پارلیمنٹ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہونی چاہیے, انفارچونیٹلی اس کو ہم نے انگیج نہیں کیا, نہ بنایا ہے, اس کا رول نظر نہیں آ رہا. البتہ پی ٹی آئی ایک پرابلم ہے, اور میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی بھی کل سپیچز ہو رہی تھی, پی ٹی آئی کے اسد کیسر بھی گفتگو کر رہے تھے, عامر ڈوگر وہ گفتگو کر رہے تھے, وہ بھی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سید محمد علی سوال رکھیں گے کہ صوبے میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا, کیا وجوہات تھیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام رپورٹ کارڈ میں. سید محمد علی صاحب, ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صوبے پر نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا, آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں اور اس کا پھر حل کیا ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اتنی کمٹمنٹ یا شدت نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کی جانب سے. ایک نظریاتی معاملہ بھی ہے, کیونکہ جو پارٹی کا ایک سٹرکچر ہے اور پاور سٹرکچر کو آپ دیکھیں تو اوبیسلی جو ڈیسیژنز میکنگ ہے, جو نیریٹو بلڈنگ ہے, یا جو آئیڈیالوجی ہے, وہ تو ایک فرد واحد ہی سے فلو کرتی ہے. یہ مطلب میں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے لحاظ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ مطلب یہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی کنسلٹیشن تو نہیں ہوتی کہ بھئی ایک کوئی کمیٹی بنائی جائے اور وہ فیصلہ کرے کہ جناب خارجہ پالیسی پی ٹی آئی کی کیا ہوگی, یا کاؤنٹر ٹیررزم پہ ہم نے کیا کرنا ہے, یا ہم نے فائنانس کے اوپر کیا کرنا ہے, یا ہم نے گورننس کو کیسے بنانا ہے. یہاں تو مطلب چیف منسٹر لگانا ہے تو وہ بھی ایک ہی بندے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اس کو ہٹانا ہے تو ایک ہی بندے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو مطلب پارٹی کے اندر کتنا جمہوری سٹرکچر اور نظام موجود ہے. اور چونکہ اس فرد واحد کا 20-25 سال سے موقف, نظریہ, بیانیہ یہی رہا ہے,
کہ وہ ایک ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ ایک نان کنفرنٹیشنسٹ اپروچ رکھتے ہیں ٹورڈز ٹیررزم. یہ ان کا ایک نظریہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کے اندر کسی کو بھی اجازت ہے اس سے انحراف کرنے کی یا اس سے اختلاف کرنے کی, اگر اس نے پارٹی کے اندر سروائیو کرنا ہے یا گورنمنٹ میں رہنا ہے, چاہے سینٹ میں رہنا ہے یا کے پی کے اندر رہنا ہے. دوسرا پہلو جو ہے, آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا حوالہ دیا کہ جس کو انہوں نے اس کے لیے ٹرم یوز کی پولیٹیکل اور کرمنل نیکسس کی, یعنی کہ ان کا اشارہ یہ ہے کہ غالباً پی ٹی آئی کے اندر یا اس سے وابستہ کچھ ایسے اثر و رسوخ رکھنے والے سیاسی لیڈرز موجود ہیں جن کے مالی مفادات بھی ہیں کہ وہ بلیک اکانومی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اس کو جعلی رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہی جو چینل ہے وہ ٹیرر فنانسنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دوسرا تو ویسٹڈ انٹرسٹ کا آرگومنٹ ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوامی سطح پہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بہت ہی, چونکہ ان کی حکومت ہے کے پی کے میں اور وہ ایک بہت ہی اگریسو اور ہاسٹائل کنفرنٹیشنسٹ سٹانس پی ٹی آئی لے گی, تو جس طرح ابھی کہا بھی گیا باقی جماعتوں نے جس طرح شہادتیں دی ہیں اور چاہے وہ اے این پی ہو, جے یو آئی ہو, اور نقصان اٹھایا ہے, یہ شاید اس کانٹیکس میں بھی ایک لیس رسکی ایک نیریٹو چاہتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کو اور لیڈرز کو ٹارگٹ نہ. یہ تین ممکنہ وجوہات ہیں, لیکن کوئکلی میں دو باتیں آپ کے سامنے, دو سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس پہ کافی بحث ہوئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 2019 فروری میں جب بھارت نے ایک فضائی حملہ کرنے کی بالا کوٹ پہ کوشش کی تھی اور پاکستان کا ایک کوا شہید ہوا تھا, تو یہی عمران خان صاحب تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں جوابی کارروائی کرنی چاہیے. تو اب جب کہ 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں, تو وہی انڈیا کے جو پراکسیز پاکستان پہ حملہ آور ہیں اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں, اس میں کرنلز بھی ہیں, میجرز بھی ہیں, جوان بھی ہیں, سویلین بھی ہیں, تو ان سے پھر ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اسی بھارت جس کا ہم منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں اگر وہ ہمارا پاکستانی کوا شہید کر دے تو. لیکن جب اس کے پراکسیز ہمارے بازاروں, امام بارگاہوں, مساجد, اسکول, کالج, یونیورسٹی میں آ کے ہمارے شہریوں کو اور فوجیوں کو شہید کرتے ہیں, تو ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو میں ایک سوال ریز کر رہا ہوں کہ اس موقف کی کیا فلسفی ہے. اور دوسری اور آخری بات یہ کہ کس بات پہ پی ٹی آئی مذاکرات ٹی ٹی پی سے کرنا چاہتی ہے؟ کیا وہ افغانستان کے اندر جو ورژن آف اسلام ہے وہی ورژن آف اسلام ہم پاکستان اور پی ٹی آئی کے پی کے اندر لانا چاہتے ہیں, جس میں خواتین کا احترام نہیں ہے, ان کو تعلیم اور جاب کی اجازت نہیں ہے, ہیومن رائٹس محفوظ نہیں ہے, ایک مکتب فکر کی حکومت ہے؟ کیا اسی ورژن کا اسلام ہم کے پی کے اور پاکستان میں لانا چاہتے ہیں؟ دوسری بات, کیا ہم ان کو ہتھیار اٹھانے کی اور کیری کرنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں؟ اور آخری بات, کیا ہم چاہتے ہیں کہ جن ضلعوں کو ہم نے انضمام کیا ہے اس کو رول بیک کیا جائے؟ مطلب کس چیز کے اوپر ہمارے پاس کامن گراؤنڈ ہے جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو قائل بھی کر سکتی ہے اور دیر از اے کامن ایریا جس پہ وہ اس کو کنونس بھی کر سکتی ہے؟ بینظیر جی میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا نے ایک صوبے نے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد یا امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا. سوال یہ ہونا چاہیے کہ ریاست یا وفاقی حکومت کس طرح ایک صوبے کے ساتھ, خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اس پہ عمل درآمد کروا سکتی ہے, وہ کس طرح مدد کر سکتی ہے, وہ کیا آفر کر سکتی ہے صوبے کو تاکہ اس پہ عمل درآمد ہو. اگر آپ نیشنل ایکشن پلان دیکھیں جو ریوائز تھا, اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف ایک صوبہ نہیں کر سکتا. اب جیسے ایک ٹیرر فائنانسنگ کی اس میں بات کی گئی, عدالتوں میں جو کیسز چل رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے اس میں بات کی. اب اس میں آپ کو کوآپریشن کی ضرورت ہے, وفاقی حکومت کی بھی, ریاست کی بھی, باقی اداروں کی بھی. ٹھیک ہے بینظیر, اعزاز آپ کی طرف آئیں گے. جی نہیں, اس میں مبشر ایڈ کرنا چاہوں گا. جی اعزاز. مبشر, جو نیشنل ایکشن پلان کی بات کی جاتی ہے, محمد علی صاحب نے بھی کی. آپ دیکھیے نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹس تھے, اور اگر آپ ان 20 پوائنٹس کو کلوزلی پڑھیں تو اس میں پتہ لگے گا کہ 20 میں سے جو 11 پوائنٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی
اور انڈائریکٹلی وہ پولیس کی اسٹرینتھننگ سے، پولیس سے متعلق ہیں. مثال کے طور پہ مٹیریل کا خاتمہ کرنا ہے، لاؤڈ سپیکر کا مس یوز ختم کرنا ہے، ٹیررزم کی بات اگر آپ نے کرنی ہے، ٹیررزم کا خاتمہ کرنا ہے تو پولیس کو آپ نے یوز کرنا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے پولیس کو کتنا اسٹرینتھن کیا ہے، کتنا بجٹ دیا ہے، سی ٹی ڈیز کو کتنا اسٹرینتھن کیا ہے، کتنا بجٹ دیا ہے. جو فرنٹ لائن آپ کی جو فورس ہے وہ ٹیررزم کو ڈیل کرنے کی، جس نے آپ کے ملیٹنٹس کو بھی پراسیکیوٹ کرنا ہے، عدالتوں میں لے کر جا کر، وہ تو پولیس ہے. تو پولیس کو تو آپ نے امپاور نہیں کیا. ٹھیک ہے اعزاز، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب کنکلوڈ کیجئے گا 20 سیکنڈ. ان 20 سیکنڈ میں جناب اسپیکر یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے. تو خیبر پختونخوا سے ستیلا سلوک نہ کیا جائے. خیبر پختونخوا بھی وفاق کے ساتھ بیٹھے، ریاست کے ساتھ بیٹھے اور مل کر آگے بڑھیں. مل کر آگے بڑھنے میں سب کی بھلائی ہے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یوٹیوب پر آپ کے جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں. بریک کے بعد یوٹیوب پر جو سوالات آپ کی جانب سے پوچھے گئے ہیں وہ پینل کے سامنے رکھتے ہیں. محمد علی صاحب، یوٹیوب پر پوچھا گیا سوال، بھارت کی جانب سے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنا سفارتخانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، آپ اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس پیش رفت کو 3 پہلو سے دیکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ 4 سال ہو چکے ہیں افغان طالبان کو کابل میں برسر اقتدار آئے ہوئے، اور 4 سال کے بعد جو ہے بھارت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کابل میں اپنا سفارت خانہ کھولے گا. البتہ یہاں پہ کوالیفائی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فارملی ریکوگنائز ان کی حکومت کو نہیں کیا ہے، صرف صرف اپنا جو سفارت خانہ ہے وہ کھولنے کی بات کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں کیا ہوا، ہم نے جو پہلے سیگمنٹ میں بات کی وہ سب کچھ ہوا، یعنی کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے. شاید 20 سال میں جب یہ لڑ رہے تھے مغربی افواج سے طالبان، تو پاکستان کی سرزمین پر حملے نہیں ہو رہے تھے، لیکن جب سے یہ برسر اقتدار آئے ہیں تو جو ابھی پچھلے سیگمنٹ میں اعزاز صاحب نے شیئر بھی کیے فیکٹس اینڈ فگرز کہ کتنی زیادہ اضافہ ہوا ہے افغان سرزمین سے دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان کے خلاف. دوسری بات اور تیسری بات جو بہت ہی افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین مل کر 2 بڑے لیوکریٹو انسینٹیوز دے چکے ہیں، آفر کر چکے ہیں کابل انتظامیہ کو کہ جناب آپ اس خطے کی ترقی، خوشحالی اور کنیکٹیوٹی کے سفر میں شامل ہوں. سی پیک کو بھی ہم ایکسٹینڈ کرنے کی بات کر چکے ہیں. چین کے وزیر خارجہ نے کابل کا دورہ کیا اور جس کے نتیجے میں سینکڑوں بلین ڈالرز کا ٹریڈ وہاں سے گزر سکتا ہے. ہم نے ازبکستان سے ایک ٹرین لائن کی بھی بات کی ہے. تو یہ وہ بہت ٹینجبل لیوکریٹو اکنامک انسینٹیوز ہیں کہ اگر ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا کابل انتظامیہ ثبوت دے تو وہ اس کے ثمرات ان کو بھی ملیں گے، ان کو لیجیٹیمیسی بھی ملے گی اور ان کے عوام کو فائدہ بھی ہوگا. لیکن ان سب چیزوں کو پس پش ڈال کے وہ بھارت جاتے ہیں اور ان کے جو سرپرستی میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو اسپیس اور سپورٹ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بات ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ ان کو اگر لیجیٹیمیسی بھی چاہیے انٹرنیشنل اور اپنا استحکام اور ترقی اور خوشحالی بھی چاہیے تو ان کو ایک ذمہ دار ریاست کا بھی ثبوت دینا چاہیے اور اس خطے کی ذمہ دار ریاستوں کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہیے. صحیح. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سوال ارشاد بھٹی صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا سخت بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ افغان حکومت سے مذاکرات کے باوجود خون ریزی بند نہیں ہوئی اور اب وقت آ گیا ہے کہ افغان مہمان واپس جائیں. کیا خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان درست ہے؟ اس ٹاپک سے، اس موضوع سے اگر خواجہ صاحب کو نکال دیں تو بات زیادہ سنجیدہ ہو جاتی ہے. اور بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے لاکھوں لوگوں کو اپنا مہمان بنایا، ہم نے اپنا کلچر تباہ کیا، ہم نے اپنا پورے ملک کا ڈھانچہ تباہ کر لیا. اس ملک میں کیا کیا برائیاں نہیں آئیں اور کیا کیا ہم نے نہیں بھگتا. اور یہ جتنی بھی اس وقت افغانستان میں قیادت ہے حکومت کی، طالبان حکومت کی، اس میں 80% پاکستان میں رہے، ان کے بچے یہاں پڑھے، ان کی فیملیاں یہاں رہیں. لیکن ہمیں ملا کیا؟ ہمیں یہی ملا کہ بھارت بذریعہ افغانستان ہم پر حملہ آور ہوا اور انڈائریکٹ دہشت گردی کروا رہا ہے.
افغانستان سے ہمیں کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، اور میں اکثر کہتا ہوں شاید ہمارے نمک میں وفا نہیں ہے کہ کبھی بھی خیر کی خبر نہیں آئی۔ تو اب وقت آ گیا ہے، وہاں حکومت ہے، وہاں 4 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو، تو اب وقت آ گیا ہے سارے اپنے وطن واپس جائیں، اور تمام لوگوں کو کہا جائے، کسی کو نہ رکھا جائے، کہا جائے کہ اب آپ افغانستان جائیں۔ مشکل وقت میں ہم نے جو کیا، جو احسان کیا، وہ ہمارے اینڈ پہ جو کچھ اس احسان کا بدلہ ہمیں ملا وہ بھی قبول ہے، لیکن اب آپ اپنے وطن جائیں، اور ہمیں جو بوجھ ہے ہم پہ یہ ایک طرح کا تھا، اسے ہمیں اپنے اوپر سے ہٹانا چاہیے۔ صحیح، آگے بڑھتے ہیں۔ اعزاز سید صاحب، ٹرمپ کے دور صدارت میں مشرق وسطیٰ امن معاہدے کے بعد انہیں نوبیل امن انعام کا مضبوط امیدوار قرار دیا جا رہا تھا، مگر اس سال یہ انعام وینزویلا کی رہنما کو دیا گیا ہے۔ آپ اس ایوارڈ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، وینزویلا کی جو رہنما ہیں ان کے حوالے سے جو نوبل پیس پرائز کمیٹی ہے انہوں نے چیزوں کو ایگزامن کر کے یہ ایوارڈ دیا، لیکن اصل میں زیادہ بحث اس بات پہ نہیں ہو رہی کہ وینزویلا کی جو رہنما ہیں ان کو یہ ایوارڈ کیوں دیا گیا۔ اصل بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ نوبل پیس پرائز جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے، امریکہ کے صدر، ان کو یہ ایوارڈ نہیں ملا۔ لیکن ظاہر ہے یہ جو نوبل پیس پرائز ہے یہ پبلک سپورٹ یا مختلف ریاستیں کیا کہتی ہیں کسی کینڈیڈیٹ کے بارے میں، جو نامنی ہو اس کے بارے میں، اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ ایگزامن کرتی ہیں بہت ساری دیگر معاملات کے اوپر، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور نوبل پیس پرائز کمیٹی جو ہے وہ بڑی رسپیکٹڈ کمیٹی ہے، اس کے اوپر اس کی کریڈیبلٹی وہ سب کے سامنے عیاں ہیں، وہ چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا فیصلہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا اعزاز سید محمد علی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ۔ ناظرین، پروگرام رپورٹ کارڈ دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔